بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی، اور بڑی خبر یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے آئی ایس آئی کو سیاسی سرگرمیوں میں انوالو ہونے سے روک دیا ہے۔ یہ خبر آج کی سب سے بڑی اور اہم خبر ہے، کیونکہ یہ خبر ایک بڑے معتبر ذرائع اور بہت معتبر صحافی جناب انصار باسی صاحب نے بریک کی ہے۔ جناب انصار باسی صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے آئی ایس آئی کے تمام افسران کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ سیاسی معاملات سے خود کو ڈسٹنس رکھیں اور سیاسی سرگرمیوں میں بالکل انوالو نہ ہو، نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اپنے کوئی اس طرح کے روابط رکھیں۔ تو بظاہر یہ خبر بڑی خوش کن اور بڑی خوشگوار ہے، اور اس کو اپوزیشن کے سیاسی حلقوں میں بڑا ویلکم کیا جانا چاہیے۔ وہ اس لیے کہ یہ اپوزیشن کا مطالبہ تھا پچھلے کئی سالوں سے۔ اپوزیشن جو سٹرگل کر رہی ہے اس میں بنیادی نقطہ یہی تھا کہ فوج کو سیاسی سرگرمیوں سے دور رکھا جائے۔ پاکستان کی سب سے بڑی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کی سیاسی سرگرمیوں میں اس طرح اس کی انوالومنٹ ہے کہ وہ پاکستان کے جمہوری حکمرانوں کے بارے میں یا جمہوری حکومتوں کے بارے میں فیصلوں میں شریک کار ہیں۔ 2018 کے الیکشن میں یہ الزام بہت زیادہ ابھر کر سامنے آیا تھا، جب نواز شریف جو کہ ایک پاپولر لیڈر تھے، اور ان کے بارے میں تمام پولز اور تمام تجزیہ نگار یہ پریڈکشن کر رہے تھے کہ وہ الیکشن جیت جائیں گے، وہ الیکشن ہار گئے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت بن گئی۔ عمران خان کے برسر اقتدار آنے کو اپوزیشن نے اس مبینہ دھاندلی کی وجہ قرار دیا، جس کے پیچھے ان کا خیال یہ تھا کہ اس وقت کے جو خفیہ ایجنسی کے سربراہ ہیں وہ پوری طرح انوالو ہیں یا باقی کے لوگ انوالو ہیں۔ تو اب یہ خبر کو اگر آپ اس طرح دیکھیں کہ فوج نے جو خود کو پچھلے کئی مہینوں سے سیاست سے ڈسٹنس کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے، اس کو ایک باقاعدہ عملی شکل دی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی نے اپنی تصویر جو ہے وہ ٹیلی ویژن اور اخبارات میں نشر ہونے سے یا شائع ہونے سے روک دیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ بحیثیت ڈی جی آئی ایس آئی یا بحیثیت خفیہ ایجنسی کے سربراہ کی اپنی شناخت کو خفیہ رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس ساری ان کی یہ پہلی ایفرٹ تھی۔ اس کے بعد اب یہ اگلا حکم جو سامنے آیا ہے، پہلی خبر بھی انصار باسی صاحب نے بریک کی تھی، اور اب یہ دوسری خبر بھی انصار باسی صاحب نے ہی اس کا دعویٰ کیا کہ جی آئی ایس آئی کو اب آپ سیاسی سرگرمیوں میں نہیں دیکھیں گے، کیونکہ ان کے سربراہ نے ان کو واضح ہدایت جاری کر دی ہے۔ اب جو آئی ایس آئی کے سربراہ ہے وہ کن سے ہدایت لیتے ہیں؟ وہ ظاہر ہے کہ وہ پاک فوج کے جو سربراہ ہے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، وہ پوری فوج کو کمانڈ کرتے ہیں، اور ان کے حکم کے بغیر فوج کوئی بھی ایسا عمل نہیں کر سکتی جس کے یعنی از خود کوئی ایکشن نہیں کر سکتی۔ تو آرمی چیف کے پاس مکمل کمانڈ اینڈ کنٹرول ہوتی ہے۔ اب پچھلے جو آئی سی کے سربراہ تھے، ان کے اوپر یہ الزام لگتا ہے جنرل فیاض حمید کے اوپر، جو اب پشاور میں کور کمانڈر بن کر اپنی سروسز دے رہے ہیں، کہ انہوں نے وہ بڑی حد تک سیاست کے اندر انوالو ہوئے، اور پھر ایسی یعنی الیکشن میں بہت ساری ایسی منورنگ کی گئی جس کی وجہ سے خان صاحب کو فتح ملی، اور خان صاحب حکومت میں آ گئے، اور ان کے پاس اکثریت نہیں تھی، تو ان کو بہت سارے ایسے چھوٹی چھوٹی جماعتیں ان کے ساتھ ملائی گئی جن کے بارے میں مضبوط تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہی جماعتیں ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ روابط رکھتی ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے سننے میں ہیں۔ اب وہی جماعتیں ہیں، وہی ماحول ہے، وہی آرمی چیف ہے، وہی خان صاحب ہے، لیکن ڈی جی آئی ایس آئی کا جو حکم نامہ ہے وہ لگتا یوں ہے کہ وہ فوج کا وہ جو امیج پچھلے 3-4 سال سے سیاسی معاملات میں انوالومنٹ کی وجہ سے کافی متنازع رہا ہے، وہ اب بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ ذمہ داری لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب کو سونپی گئی ہے، اور اگر یہ حکم لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کا ڈی جی آئی ایس آئی کا ہے، تو اس میں اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس میں آرمی چیف کی کنسنٹ بھی شامل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج اکراس دا بورڈ سیاسی سرگرمیوں سے خود کو ڈسٹنس کر رہی ہے، جس سے ان خبروں کو تقویت تو ملے گی، بلکہ ان خبروں کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ خان صاحب کے ساتھ اس طرح نہیں کھڑی جس طرح کے ان کے اوپر پچھلے 3-4 سال سے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ یہ تو نواز شریف کے موقف کی جیت ہے۔ نواز شریف جو پچھلے 3-3.5 سال سے سٹرگل کر رہے ہیں، تو ان کا بنیادی مطالبہ یہی تھا کہ فوج خود کو سیاسی معاملات سے دور رکھے۔ اس میں نواز شریف کی سٹرگل جو ہے وہ میکسیمم ان کی ہے۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو مولانا فضل الرحمان
وہ دوسرے سیاسی رہنما ہیں جو ان کے ساتھ اس معاملے میں ہم آواز نظر آتے ہیں. باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی یا اور اپوزیشن کی جماعتیں، وہ اتنا سٹرونگ موقف نہیں رکھتی، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خاص نواز شریف کی کوئی فوج سے لڑائی ہے یا فوج کے ساتھ ان کا کوئی ذاتی محاسمت ہے، تو اس کی نفی اس وقت ہو گئی جب جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کا معاملہ سامنے آیا تو اپوزیشن نے بھی ان کو اسی طرح ووٹ دیے جس طرح حکومت نے دیے. تو اپوزیشن پر یا نواز شریف پر اس طرح کا الزام لگا کہ انہوں نے آرمی چیف کو، یعنی اسٹیبلشمنٹ پہ وہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ وہ سیاست میں مداخلت کرتی ہے، اور اس کے بعد پھر آرمی چیف کو ایکسٹینشن کے لیے ووٹ بھی دیتے ہیں. تو یہ دو باتیں ایسی تھی جس کے وجہ سے مسلم لیگ نون کو حکومت یا حکمران جماعت خاصی تنقید کا نشانہ بناتی ہے کہ دیکھیں ایک طرف وہ آپ ان کی مخالفت کرتے ہیں اور دوسری طرف ان کو آپ ووٹ بھی دیتے ہیں. تو اس پر جو مسلم لیگ نون کے ذرائع ہیں، نواز شریف کے جو قریبی لوگ ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ فوج جو ہے یا فوج کے سربراہ جو ہے ان سے کسی قسم کی کوئی یعنی مس انڈرسٹینڈنگ یا لڑائی یا کوئی چیز ہے. جو اصل معاملہ ہے وہ ہے فوج کے طریقہ کار کا، فوج کی سیاست کے اندر مداخلت کا. اگر اس سے فوج یا اس سے ہمارا ادارہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیتا ہے تو یہ پھر کسی کے ساتھ کوئی نہ جھگڑا ہے نہ لڑائی ہے. پھر جنرل باجوہ بھی اتنے ہی اچھے انسان ہیں جتنے کہ باقی لوگ خود کو سمجھتے ہوں گے. اب اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس بات کو سمجھیں کہ اب خاص سب حکومت میں رہتے ہیں نہیں رہتے، ان کے خلاف تحریک عدم آتی ہے نہیں آتی ہے، کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، یہ سارا چیپٹر ایک طرف رکھیں. لیکن ایک لمحے کے لیے آپ یہ سوچیں کہ وہ جو پچھلی سٹرگل چلی آ رہی ہے، نواز شریف ان کے ساتھیوں کی جو سٹرگل آ رہی ہے، تو وہ تو کامیاب ہو گئی، اور انہوں نے اس فوج کو سیاسی عمل سے تقریباً باہر کر دیا. لیکن ابھی بھی کچھ لوگ یہاں ظاہر ہے میرے جیسے حسن ظن رکھنے والے، کچھ بدگمان قسم کے لوگ، کچھ حالات سے ڈسے ہوئے، کچھ تجربات کے مارے ہوئے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مستقل پالیسی نہیں ہے. ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا اور پھر آپ کل کو پھر آپ پلٹا کھائیں گے، یا کچھ حالات ایسے بنے اور پھر حکم آئے گا کہ جناب کریں. یعنی کوئی سچویشن ایسی آئے گی جس میں فوج کہے گی کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، تو پھر وہ سیاسی معاملات میں مداخلت ہوگی. اگر اس کو یہ ابھی پہلا یعنی سمجھے کہ فوج نے جو ابھی جو سٹیپ لیا ہے، اس کو آپ کاسمیٹک میئر کہہ سکتے ہیں، وقتی کہہ سکتے ہیں ضرورت، یا اپنے امیج کو بہتر کرنے کی ایک ایفرٹ کہہ سکتے ہیں. لیکن کیا یہ مسئلہ مستقل بنیادوں پہ حل ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے؟ یقینی طور پر بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چونکہ پاکستان کے پچھلے 60-70 سالوں سے یہ الزام رہا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ وہ پاکستان کے سیاسی معاملات کو نہیں چلنے دیتی اور وہ جمہوری حکومتوں کو سٹیبل نہیں رہنے دیتی. پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بہتر نہیں ہوں گے، دنیا میں پاکستان کا امیج بہتر نہیں ہوگا. تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے پھر قانون سازی کرنی ہوگی. جب پارلیمنٹ میں قانون سازی کرنے جاتے ہیں تو پھر وہ لگتا ہے فوج کے ساتھ کوئی ایک محاذرہ ہی شروع ہو گئی ہے، یا حکومت اور فوج کا ایک میچ پڑ گیا. تو اس لیے جمہوری حکومتیں کوشش نہیں کرتی کہ فوج کو اس طرح کے ڈائریکٹو دے کر ان کو سیاست سے ڈسٹنس کیا جائے. اب یہ کام خود اگر فوج کر رہی ہے، خود آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کر رہے ہیں، اگر یہ سوچ ان کی ہے تو بھی بڑی اچھی سوچ ہے، اور اگر یہ سوچ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی ہے تو بھی بڑی اچھی بات ہے. ان کی اس سوچ کو اگر جنرل قمر جاوید باجوہ سپورٹ کرتے ہیں تو پھر تو یہ میسج اکراس دی بورڈ جائے گا. لیکن ان کے اس آرڈر کو پھر پشاور میں بیٹھے ہوئے جو جنرل فیاض حمید ہے وہ کیوں نہیں مان رہے؟ کیونکہ ان کے بارے میں ابھی پچھلے چند دنوں میں یہ بات بڑی تیزی سے زیر گردش تھی. خود مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے ان پہ یہ الزام لگایا کہ وہ ابھی بھی سیاسی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، اور جو اپوزیشن خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے والی ہے اس میں ان کی خاصی انٹرفیرنس ہے، اور وہ لوگوں کو فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ بعد آ جاؤ، اور یہ وہ. تو ان کی کالیں بھی کچھ ریکارڈ کر لی گئی ہیں. ہمارے ایک دوست ہے نیک ناجی، وہ آج کل ماشاءاللہ اچانک ہی یوٹیوب کے اوپر ان کا بڑا زبردست انٹری ہوئی ہے، بالکل کم بیک ہوا ہے جس طرح ایک بڑے سٹار کا ہوتا ہے. میرے خیال جب سے وہ انگلینڈ گئے ہیں ان کی انفارمیشن کا لیول بھی بڑھ گیا ہے، اور وہ چونکہ اس سے قریب بھی ہو گئے ہیں جہاں پہ یہ سیاسی سرگرمیاں ہو رہی ہیں، تو ان کے پاس کچھ خبریں بہتر ہیں تو ان کو ہم کوٹ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے بہت سی چیزیں جو کہی تھی وہ جو کہہ رہے ہیں
اسی کا میں حوالہ دے رہا ہوں کہ انہوں نے بھی بتایا تھا پچھلے دنوں، ایک خبر دی تھی آرمی چیف کے دورہ برطانیہ کے حوالے سے، وہ گول مول خبر تھی اور اس کی نہ تصدیق نہ تردید کہیں سے بھی نہیں آئی، لیکن اس خبر کے بارے میں چونکہ نون لیگ کے ذرائع نے بھی تصدیق نہیں کی، اور اس میں ایک موقف یہ بھی اختیار کیا گیا کہ ایسی خبریں اس لیے اڑائی جا رہی ہیں کہ جو نون لیگ سٹرگل کر رہی ہے یا نواز شریف جو سٹرگل کر رہے ہیں، اس سٹرگل کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جوڑ دیا جائے اور اس کو یعنی اس کی جو طاقت ہے اس کو کم کر دیا جائے۔ کیسے کم کر دیا جائے کہ لوگ یہ سوچیں کہ دیکھیں نواز شریف نے اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی مل کے سارا کچھ کرنا تھا تو پھر نواز شریف کو یہ لڑائی لڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ ووٹ کو جو دھوکہ بیانیہ، یہ فیک ہے، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر اب تو سب پاؤں پڑے ہوئے ہیں، کوئی چودھریوں کے پاؤں پڑا ہوا ہے، کوئی ایم کیو ایم کے پاؤں پڑا ہوا ہے، کوئی جہانگیر ترین کے گھٹنے پکڑ رہا ہے کہ جی چونکہ عمران خان کو ہٹانا ہے اور ان کو ہٹانے کے لیے اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے آئی ایس آئی کو ڈسٹنس کرانے کا، تو اب آئی ایس آئی کا ڈسٹنس کرتی ہے تو کیا اس کے بعد کوئی اور خفیہ ایجنسی یا کوئی اور ادارہ بھی ایسا یعنی سیاسی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ تو اس کی بارے میں بھی خبر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آئی بی انٹیلیجنس بیورو جو کام آئی سی کر رہی تھی آج کل وہ انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ آئی بی تو شاید اس سے دو ہاتھ آگے گئی ہے، وہ لوگوں کو واچ بھی کر رہی ہے، ان کو مانیٹر بھی کر رہی ہے، ان کے ٹیلی فون بھی ٹیپ کر رہی ہے۔ یہ بھی خبر عباسی صاحب کی ہے کہ یہ ہو رہا ہے، یعنی وہ ڈیوٹیاں آئی بی نے پکڑ لی ہیں، اور آئی بی یعنی وہ بھی انٹیلیجنس بیورو بھی ایجنسی ہے، ادارہ ہے، خفیہ ادارہ جو کہ حکومت کو رپورٹ کرتا ہے، اور حکومت اس سے بھرپور کام لے رہی ہے۔ ایف آئی اے کو جو طاقت دینے کی کوشش کی گئی پیکا قانون کے تحت، وہ آپ کے سامنے ہی ہے، یعنی کہ ایسا قانون جس میں آپ کو بغیر کوئی مقدمہ درج کیے، بغیر کوئی آپ کی بات سنے، آپ کو ٹک کر کے اٹھا کے جیل میں پھینک دیں، تو وہ بھی قانون لایا گیا وہ ایف آئی کو اسٹرینتھ کرنے کے لیے۔ تو ایف آئی اے اور آئی بی کو جو طاقتیں دی جا رہی ہیں وہ اس وجہ سے دی جا رہی ہے کہ خان صاحب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ آگے سے سپورٹ نہیں ملنی، یعنی وہ جہاں سے وہ ڈائلنگ کوڈ جو ہے وہ یا تو چینج ہو گیا ہے یا مطلوبہ سہولت میسر نہ ہونے کا وہاں پہ ٹیب لگ گئی ہے۔ تو اب انہوں نے کرنا تو ہے، تو انہوں نے اپنے باقی کے معاملات جو ہے وہ شروع کر دیے ہیں، یعنی باقی کی جو ایجنسیاں وہ سب کر رہی ہیں۔ تو یہ سیاسی معاملات کے اندر جو مداخلت والا معاملہ ہے، یہ اگر نہ ہو تو پاکستان کی سیاست کے لیے بہت اچھا ہے، پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت اچھا ہے۔ جو سیاست ہے نا، وہ سیاست دانوں کا کام ہے، وہ چاہے اچھا کریں چاہے برا کریں، ان کے اوپر عوام تنقید کریں، ان کو جج کریں، تو یہ عوام کا حق ہے۔ اگر سیاست باقی جو ادارے جن کا کام سیاست کرنا نہیں ہے وہ سیاست میں انوالو ہو جاتے ہیں، تو پھر لوگوں کے اندر جو ہے وہ یعنی ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس کو کہتے ہیں بے یقینی کی اور عدم اعتماد کی، یعنی سسٹم کے اوپر کانفیڈنس لوگوں کا کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر لوگ ہر ایک کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لوگ پھر سیاستدان کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لوگ پھر اداروں کے سربراہان کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ہم جیسے صحافی جو بات کر رہے ہوتے ہیں، جو ان کے لیے محنت کر کے کہیں سے معلومات اکٹھی کرتے ہیں، وہ ہمیں اور زیادہ شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کون ہے، کی کر رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ جو ڈیفیسٹ آف یا ٹرسٹ ڈیفیسٹ جسے کہتے ہیں، یہ جب بڑھ جاتا ہے تو پھر بڑھتا اسی وجہ سے ہے کہ جس کا کام ہوتا ہے اس کی بجائے دوسرے کر رہے ہوتے ہیں۔ جب اگر آپ خود اپنا کام کر رہے ہوں یا سیاستدان سیاست کر رہے ہوں، سیاسی معاملات کو دیکھ رہے ہوں اور اداروں کی اس میں انوالومنٹ نہ ہو، تو پھر لوگوں کا فوکس جو ہے وہ پھر اداروں کی جانب کبھی نہ جائے، اور اداروں کے بارے میں جو باتیں پچھلے کیانی، میرا خیال ہے وہ جنرل کیانی، انہوں نے کچھ کوشش کی تھی کہ فوج کا امیج بہت بہتر بنایا جائے۔ جب جنرل مشرف اقتدار میں تھے، ان کے دور حکومت میں بھی فوج کا امیج بہت اچھا تھا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، خود وہ بڑے اچھے حکمران تھے، لیکن انہوں نے جو کچھ کیا وہ ایک غیر آئینی عمل تھا۔ تو جب تک وہ حکومت میں تھے تو لوگ ان کو اس بات پر، ظاہر ہے جب کرسی پہ آپ ہوتے ہیں تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، تو اس وقت ان کو زیادہ لوگ تنقید کا نشانہ نہیں بناتے تھے، لیکن پھر جیسے جیسے ان کی حکومت کمزور ہوئی، وہ خود کمزور ہوئے، تو پھر اب ان کا پورا دور جو ہے وہ کویسچن مارک بنا ہوا ہے کہ ان کا جو انہوں نے اچھے کام بھی کیے ہوں گے
وہ اچھے اس وقت تک نہیں کہلائے جا سکتے جب تک ان کی اپنی جو یعنی آئینی حیثیت ہے وہ تسلیم نہ کی جائے. تو ان کا دور حکومت آئینی طور پر تسلیم نہیں کیا گیا. اس دور حکومت ان کی وجہ سے پھر ہماری جو آرمی ہے اس کے اوپر لوگوں نے کافی کوشچن مارک اٹھائے. جنرل کیانی جب آئے تو انہوں نے بڑے اچھے کام کیے. ان پہ بھی بہت سی تنقید ہوتی ہے، لیکن انہوں نے کبھی حکومت کو ان کے پاس بھی ایسے مواقع تھے کہ وہ اقتدار پہ قبضہ کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے جمہوری اداروں کو مضبوط ہونے دیا. انہوں نے سول حکومت کو مکمل طور پہ سپورٹ کیا. اور ایبٹ آباد میں اگر آپ کو یاد ہو، ایبٹ آباد کہہ رہا ہوں، سوات کا آپریشن ان کا ایک تاریخی کارنامہ ہے، جہاں انہوں نے ملینز آف پیپلز کو ڈسپلیس کیا اور پھر ان کو واپس ان کو یعنی آباد کیا. یہ ایک ایسا ان کا کام تھا جو کہ اس وجہ سے اگنور ہو گیا کہ ان کے بعد آنے والوں نے ان کی اس روایت کو برقرار نہیں رکھا، ان کو سپورٹ نہیں کیا. تو یہ سارے معاملات ہیں. اس میں ضروری تھا کہ ان کی محنت کو کیری کیا جاتا تو امیج آج بہت اچھا ہوتا. ان کے بعد سے پھر بہت سی باتیں ایسی ہوتی رہی ہیں اور اب بھی ہوتی ہیں کہ یقین مان دل دکھتا ہے کہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے، لیکن کوئی شوق سے نہیں کرتا. لیکن چونکہ حالات و واقعات ایسے ہوتے ہیں جس میں تو پہلی بات یہ کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم جو کچھ کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. سیاسی جماعتوں کو ان کے اس ایکٹ کو ویلکم کرنا چاہیے، باجوہ صاحب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی یہ درخواست کرنی چاہیے کہ اس کے اوپر اسی طرح کا کوئی ودن آرمی ایک ایسا قانون بنا دیا جائے. جس طرح آپ نے اب آرمی چیف کے لیے یہ لازم کر دیا ہے کہ وہ کسی کور کو 1 سال کے لیے کمانڈ کریں، تو یہ بھی اس طرح کی اگر آپ یعنی اس طرح کی قانون سازی کر دی جائے، اس طرح کا کوئی ضابطہ اخلاق بنا دیا جائے، تو پاکستان کی جو مستقبل ہے وہ کم از کم ان خدشات سے پاک ہو جائے گا کہ آئندہ جو حکومتیں آئیں گی وہ یعنی منتخب حکومتیں نہیں ہوں گی. وہ اب تک تو یہ تاثر ہے کہ بندوبست کے تحت بنتی ہیں، منتخب حکومتیں ہوتی ہیں جسے اسٹیبلشمنٹ چاہے. تو اب اگر یہ کام کیا گیا ہے تو بڑا اچھا کام ہے، اور اس کے لیے یقینی طور پر نواز شریف صاحب کی سٹرگل کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے، اور نہ مولانا فضل الرحمان کی سٹرگل کو رول آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ان دونوں کی وجہ سے کم از کم آج اس نہج پر حالات پہنچ گئے ہیں کہ اس پر سوچنا پڑا ہے، اس پر فیصلہ کرنا پڑا ہے، اور اس کو مانا گیا ہے کہ پولیٹکس کے اندر انٹرونشن ہو رہی تھی جو اب نہیں ہونی چاہیے. اگر ڈسٹنس کرنے کے لیے کہا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ڈسٹنس نہیں تھا، تو اب ڈسٹنس کرنے کے لیے کہا گیا. تو وچ از آل گڈ. تو اس پہ یعنی میں اس کو پرسنلی اس کو ویلکم کرتا ہوں، اور اس میں ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو ہماری 2 ادارے ایسے تھے جن کے اوپر ہمارا ہمیشہ پراؤڈ رہا ہے فرام بچپن سے لے کے آج تک، چائلڈہڈ سے اب تک، کہ ایک فوج جسے ہم جب بھی سڑکوں سے گزرتے دیکھتے تھے سلوٹ مارتے تھے. اگر آپ کو یا آپ کے بڑوں کو یاد ہو تو ایسے ہی ہم اپنی فوجی جہاں دیکھتے تھے ہم سلام کرتے تھے. اور اسی طرح عدلیہ دوسرا بڑا ادارہ تھا، اس میں بھی ہم یہ سمجھتے تھے کہ عدلیہ بہت ہی ریپیوٹڈ ادارہ ہے. اب بھی اس کو سمجھا جا سکتا ہے اگر وہ کام جو کہ عدلیہ کے ان کے بھی اعتراضات ہیں اگر وہ کریں. اب کچھ جج اچھے ہیں جو کہ کوشش کر رہے ہیں کہ عدلیہ کی ریپیوٹ کو اپ ٹو مارک کیا جائے، لیکن وہ بھی کنفیوز کہیں ایک فیصلہ اس طرح کا عطر اللہ صاحب کا نام لیا جا سکتا ہے. بلا شبہ انہوں نے پیکا ایکٹ کے خلاف جو کچھ کہا، اور محسن بیگ کے کیس میں جو کچھ ان کی باتیں یا ریمارک سامنے آئے وہ بڑے اچھے، ان کو حوصلہ افزا کہا جا سکتا ہے. ان کے بہت سے فیصلے ایسے ہیں جن کو آپ اچھا کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ قاضی فائزی صاحب اور اب عطا بندیال صاحب جو چیف جسٹس بنے ہیں، انہوں نے جو سرکاری گاڑیاں لینے سے انکار کیا ہے وہ بھی ایک اچھی مثال ہے. تو اس طرح کے جج جو ہے نا، جب اپنی ریپیوٹ کے ساتھ، اپنے فیصلوں اور اپنے عمل کے ساتھ نظر آتے ہیں تو پھر ان کی عزت کرنے کو جی چاہتا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب ہے ان کا نام، ان کے حوالے سے کچھ یہ اطلاع تھی کہ انہوں نے کچھ سرکاری گاڑیاں لیں اور پھر انہوں نے فیملی کے طور پہ استعمال کیا.
تو انہوں نے بھی وہ گاڑیاں واپس کر دی ہیں اس خبر کے بعد. تو ایک اچھی بات ہے, اور انہوں نے بھی اگر اس بات کو سمجھا ہے اور اس کو ذاتی انا کا مسئلہ نہیں بنایا, ورنہ تو ہوتا ہی ہے کہ اس طرح وہ پھر سرکار کے لوگوں کو بلاتے ہیں اور بلا کے عدالتوں کے اندر جو کھینچا تانی ہوتی ہے سیکٹریوں کو بلا کے جھاڑا جاتا ہے. اس کے بارے میں بھی ہمارے وہ دوست ہیں میاں داؤد, وہ جو یہ کورٹ کا حوالے سے ویلاگ کرتے ہیں, انہوں نے بتایا کہ یہ کیا ہوتا ہے سرکاری افسران کو جب ڈانٹ پڑی ہوتی ہے, سیکٹریوں کو بلایا جاتا ہے, تو اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ وہ بعض جو جج صاحبان ہیں ان کی خواہشات کو پورا نہیں کیا گیا ہوتا, یا ان کی خواہشات پوری کرنے میں کوئی رکاوٹ جو ہے وہ کوئی ایسی کوئی چیز کر دی ہوتی ہے کہ پھر بھگتنا پڑتا ہے. تو یہ میں نے اداروں کے حوالے سے, چونکہ یہ سارے ادارے ہیں, اس میں کوئی تنقید نہیں, نہ فوج پہ تنقید, نہ عدلیہ پہ تنقید, نہ کسی اور ادارے پہ, نہ پارلیمنٹ سیاستدانوں پہ تنقید. اس میں صرف خیر کا پہلو دیکھا جائے, اور خیر کا پہلو جو ہے وہ فوج کی طرف سے سامنے آیا ہے اور عدلیہ کی جانب سے بھی سامنے آیا ہے. تو یہ دو پازیٹیو نوٹس ہیں جو کہ سامنے آئے ہیں, اور ان سب کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو پھر آپ کو یہ جو آپ کو نظر آتے ہیں نا سیاسی جماعتیں جدوجہد کرتی ہوئی, اور بہت جو سادہ لوگ ہوتے ہیں ان کو صرف ایک ہی چیز نظر آتی ہے, یار عمران خان کیوں نہیں ٹاندے پہ, کٹ دے کیوں نہیں پہ, اور انہیں کوئی نکلتا نہیں پیا تو ٹھوس ہو گئے نے, بس ہو گئے نے. نہیں, یہ جو دو کام دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ دو ادارے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو رہے ہیں اور اپنی انڈیپینڈنسی شو کر رہے ہیں, یہ ہے اس جدوجہد کا ثمر جو کہ سیاسی جماعتیں کرتی ہیں. ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ کہ زرداری صاحب کیا کر رہے ہیں, نواز شریف مل رہے ہیں, انہوں نے کہا تھا میں پیڑ پھاڑ دوں گا, اور نہیں, دیکھیں وہ ہے ان کا وہ پوائنٹ آف ویو جو کہ انہوں نے ووٹر کے سامنے اپنا رکھنا ہے ٹو سم ایکسٹینٹ کہ یہ کام ہمیں پسند نہیں ہے, ہم نہیں کریں گے, اور یہ کام ہم جو کر رہے ہیں اس کے مخالف جائیں گے یا اس کو اس کام سے روکیں گے. لیکن جو مین سیاسی جماعتوں کا نقطہ نظر ہوتا ہے, جیسے 18ویں ترمیم تھی, ترمیم ایک بہت ہی بڑا کام تھا جس کے اوپر بہت کرٹیسزم ہو رہی ہے. اس ترمیم کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے ثمرات ابھی عوام کو نہیں ملے. اگر وہ ترمیم اپنی پوری روح کے ساتھ نافذ العمل ہو, جس میں اختیارات صوبوں کو منتقل ہوتے ہیں اور پھر صوبے انڈیپینڈنس شو کرتے ہوئے فلرش کرتے ہیں, ترقی کرتے ہیں, ان اختیارات کو اور نیچے پہنچاتے ہیں, تو وہ بہت اچھا قانون ہے. لیکن اگر اس کو صرف اس کام کے لیے استعمال کر لیا گیا کہ اس کے تحت صوبوں نے فنڈ لے لیے اور ان فنڈ کو پھر آپ نے استعمال کر لیا اور نیچے وہ نہیں گئے اور صوبائی لیول پہ یعنی اوپر تک رہ گئے اور مخصوص لوگوں تک وہ بانٹے گئے, تو پھر ظاہر ہے وہ پھر اس پہ تنقید ہوتی ہے کہ یہ کسی قابل نہیں رہی ہے, یہ یعنی قانون اچھا نہیں ہے. تو اب دیکھیں نا 18ویں ترمیم پہ حکومت سندھ پہ تنقید کرتی ہے اور پنجاب سب سے زیادہ فنڈ لے رہا ہے 18ویں ترمیم پہ. کسی کو پتہ ہے؟ سب کو پتہ ہوگا. سب سے زیادہ فنڈ پنجاب کو ملتا ہے وہ جو NFC وارڈ کا ہے 18ویں ترمیم کے بعد سے جو کچھ قانون سازی ہوئی ہے, اور پنجاب میں اس کا نام نہیں ہے کہ 18ویں ترمیم پنجاب میں بھی تو اس کا پھل مل رہا ہے, اور لیکن سندھ میں جب جاتی ہے تو پھر وہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تو بڑی خراب ہے. تو بہرحال میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری جدوجہد ہے یہ قوانین کے لیے ہوتی ہے. تو 18ویں ترمیم پہ بھی آپ نے دیکھا ساری جماعتیں ایک تھیں, ایک ہی پیج پہ تھیں, تو وہاں پہ پھر عمران خان صاحب بھی تھے اور باقی جماعتیں بھی تھیں, تو وہاں پیڑ پھاڑنے اور یہ وہ. اس لیے یہ سمجھ لے بات کہ یہ جو سیاسی جماعتوں کا ملنا ہے آپس میں, یہ ٹو سم ایکسٹینڈ آپ کے ان دا لانگ رن جو بڑے مقاصد ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے. باقی باتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں, باقی چورن بیچنا جس نے جو مرضی بیچ لے, وہ لگایا ہوتا ہے میں مار دوں گا, کر دوں گا, پھڑ لوں گا. خان صاحب دیکھ لو نا, پھڑ لوں گا, مار دیا گا, ایک ہی کیسٹ 3 سال سے لگی ہوئی ہے, 3.5 سال سے, اور کرنا کرانا کچھ نہیں ہے, کیونکہ پتہ ہے کہ اگر میں نے وہ لائن کراس کی, کل کو میری باری بھی آئے گی, اور میری باری آئے گی تو مجھ سے یہ 2-4 ہاتھ آگے جا کے میرے ساتھ سلوک کریں گے. تو نظر آندہ نا, پتہ لگتا نا. تو آج کے لیے اتنا ہی. آپ